بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوهم خيرا فاستوصوا بهم خيرا. حدیث نمبر 215 ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الناس لکم تبع، کہ لوگ دین کے اندر تمہارے تابع ہیں، تمہاری تابع داری کرنے والے ہیں، تمہاری اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور ان قریب پوری دنیا سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، اور تم سے دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، پر جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ خیر اور بھلائی والا معاملہ کرنا۔ یہ حدیث مبارک ہے جس کے اندر دو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ایک تو حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ دین میں تمہارے تابع ہیں، یعنی دین تمہیں سے سیکھیں گے اور دین کی سمجھ، دین کا علم تمہیں سے ہی حاصل کریں گے۔ اس سے کہ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ پورے دین کی بنیاد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، انہی کی جماعت ہے جو ہمارے لیے معیار حق ہے، ہمارے لیے دین کی بنیاد ہے۔ دین کی ہر جو ہے نا حصے کے اندر یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے، اور انہی کی یہ احسانات ہیں جو آج دین ہمارے پاس صحیح سالم شکل میں موجود ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو یہ حضرات صحابہ کا احسان ہے، احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی ان حضرات کا احسان ہے، اور نماز ہے، نماز کا طریقہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، یہ سب حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل ہیں۔ ان حضرات کی محنتیں تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک تعلیم کو محفوظ رکھا۔ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ امت تک پہنچی۔ وہ کس ذریعے سے پہنچی؟ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچی۔ روایات کے اندر آتا ہے اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ مختلف علاقوں کی طرف، مختلف سرزمینوں کی طرف کوچ کر گئے۔ کسی نے شام کی سرزمین کو اپنا وطن بنایا، کسی نے عراق اور بغداد کو اپنا وطن بنایا، کسی نے مصر کو، تو کسی نے کس علاقے کو، کسی نے کس علاقے کو، ہر ایک نے ایک ایک جگہ کو اپنے لیے مرکز بنایا۔ گویا کہ انہوں نے مختلف جگہوں میں دین کی نشر و اشاعت کے ادارے قائم کیے اور لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ یہ انہی کے احسانات ہیں جو آج ہے دین کے پیروکار ہیں، اور دین ہمارے پاس محفوظ اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو پہلی بات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان الناس لکم تبع، کہ لوگ دین میں تمہارے تابع ہیں، وہ دین تم سے سیکھنے آئیں گے۔ تو اس سے ایک تو بات یہی معلوم ہو گئی کہ حضرات صحابہ پورے دین میں ہمارے لیے معیار۔ دوسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، کہ قریب پوری دنیا سے لوگ تمہارے پاس دین سمجھنے کے لیے آئیں گے۔
اس سے طلبہ کرام مراد ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرات صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، کہ جب وہ دین کا علم حاصل کرنے والے پوری دنیا سے جب تمہارے پاس آئیں گے تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، ہر طرح کی مزاج کے لوگ ہوں گے، ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہوں گے، کچھ تیز ذہن کے ہوں گے، کچھ کمزور ذہن کے ہوں گے، کچھ سخت مزاج کے ہوں گے، کچھ نرم مزاج کے ہوں گے، کچھ غصے والے ہوں گے، کوئی کسی کے بولنے کا انداز درست نہیں ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا۔ تو 10 قسم کی تمہیں ان کی طرف سے کلفتیں اور زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ تو فاستوصوا بہم خیرا، تم ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ میں تمہیں ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کی تلقین۔ تو حدیث کے پہلے جملے کا تعلق تو حضرات صحابہ سے ہے اور دوسرے جملے کا تعلق طلباء کرام سے ہے، طلباء دین سے ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، سالہ سال تک مدرسوں میں بیٹھتے ہیں، سالہ سال تک اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں، دن رات لگا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ درست ہوتے ہیں، ہر قسم کی طبیعت کے لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ یہ حکم حضرات صحابہ کو دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر اور بھلائی والا معاملہ کرنا، لیکن یہ حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ جتنا انسان کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ ہو سکتا ہو اس کا اہتمام کریں، ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے پورا کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اللہ جل شانہ میرے سرمایے کو، میرے مال کو دین کی نشر و اشاعت میں استعمال فرما رہے، اللہ کا احسان ہے۔ کیونکہ یہ آج کے طلباء ہیں تو کل کی یہ علماء ہوں گے، آج دین سیکھنے والے ہیں کل کو دین سکھانے والے ہوں گے، رہتی دنیا تک جتنے لوگوں کو دین سکھلائیں گے ان کی مدد معاونت کرنے والوں کو بھی بھرپور اس کا اجر ملے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا کے لیے جو سب سے بہتر جو مصرف ہے وہ دینی ادارے ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے صرف اس لیے کہ دین کو سیکھ سکے، سمجھ سکے، کل کو وہ امت کے مقتدا اور پیشوا بن سکے اور امت کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے اور امت کی دینی اعتبار سے تربیت کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، جتنا ہو سکتا ہو ان کے ساتھ مدد معاونت کو در نظر کریں، بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ ہمارا مال، ہمارا سرمایہ، ہماری آمدنی ذخیرہ ہو رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ میں لگ رہی ہے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہی۔ تو یہ دو باتیں جس حدیث سے معلوم ہوئی، ایک تو حضرات صحابہ کا معیار دین ہونا، دین کے اندر معیار ہونا، دوسرا جو طلباء دین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ مدد اور اعانت ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ اور اچھائی کا رویہ ہے۔ اگر مدد معاونت نہ بھی ہو سکتی ہو تو ہمارا رویہ اور سلوک ان سے بہتر ہونا چاہیے، کہ ہم ان کے احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنے اوقات کو نکالا۔ ہم نے تو اپنی اولادوں کو عصری اور دنیاوی علوم کے لیے لگا رکھا ہے جو بعد میں ہمیں کما کر دیں گے۔
آج اسکول پڑھانے والا جو والد ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے پر جو خرچ کر رہا ہوں در حقیقت یہ انویسٹ کر رہا ہوں، آج کی میری انویسٹمنٹ یہ بعد میں مجھے کام دے گی، اسی نیت سے وہ اعلیٰ تعلیم میں ٹھیک ٹھاک سرمایہ لگاتا ہے کہ کل کو اونچے منصب پر جائے گا، اچھی نوکری اچھی سیلری ملے گی اور گھر کا جو نا سارا نظام چلے گا۔ تو یہ جو دین کے طلباء ہوتے ہیں یہ بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک طرح سے ہم سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، آخرت کی سرمایہ کاری ہوتی۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ہمیں اس انویسٹمنٹ کا نفع نہ ملے، اس کا پروفٹ نہ ملے، اس میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، لیکن آخرت میں انشاءاللہ جو کچھ حاصل ہوگا وہ ہمارے لیے ہماری جو ہے سب سے اہم ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع